السلام علیکم دوستو آج 13 رجب کی رات ہے۔ اگر اس رات میں آپ لوگ عمل کر لیتے ہیں تو آپ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ سال میں صرف ایک ہی بار یہ موقع ملتا ہے۔ تو اس موقع کو موبائل چلا کر، گانے سن کر، فلم دیکھ کر رات کو سو مت جانا۔ صرف آج رات میں، یعنی کہ 13 رجب کی رات مغرب کے بعد لگ جائے گی، تو آج رات میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ دعائیں قبول ہو جائیں، آپ کے حاجت جو بھی ہے، آپ نے جو بھی مراد مانگ رکھی ہے، جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ٹل جائیں، مصیبت ٹل جائے، دکھ ٹل جائے، اور دشمن سے چھٹکارا مل جائے، قرض سے چھٹکارا مل جائے، اور شادی کے رشتے آ جائیں، گھر کے اندر سکون آ جائے، گھر کے اندر برکت آ جائے، کاروبار اچھا چلے، یا پھر ہمارے بچوں کے اچھے رشتے آ جائیں، ہمارا بچہ ہر ایگزام میں پاس ہوتا چلا جائے، جاب مل جائے، روزگار مل جائے، تو آج 13 رجب کی رات ہے، تو اس عمل کو کر اللہ سے آپ دعاؤں کے ذریعے کچھ بھی مانگیے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ جو دعا ہو وہ دعا مانگیے گا، انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات 13 رجب یعنی کہ اس رات میں کعبہ شریف کے اندر حضرت علی کی پیدائش فرمائی تھی۔ حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے۔ جو بندہ بھی اس رات میں عبادت کرے گا انشاءاللہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آج ایک ایسا عمل بتائیں گے، ایک ایسا پاورفل عمل ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اس رات کا سارے لوگ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور آپ خوش قسمت انسان ہیں کہ آج رات آپ کو مل چکی ہے۔ اگر آپ رات کو نہیں کر پائے تو 13 رجب کے دن میں صبح کے وقت میں، یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن مغرب سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر رات میں کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے، اور نہیں رات میں کر پائے تو دن میں کسی بھی وقت مغرب سے پہلے کر لیجیے گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ عمل آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ کے دل کے اندر دعا ہوگی انشاءاللہ وہ دعائیں بھی آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ تو اب ہمیں عمل کیسے کرنا ہے، پہلے اس کا طریقہ سمجھ لیجیے گا، کاپی پین لے لیجیے گا تاکہ میں جو بولوں اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ بار بار ویڈیو کہاں دیکھو گے آپ، اس لیے کاپی پین پر نوٹ کر لیجیے گا جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں۔ یا اللہ، جتنے بھائی بہن بھی اس عمل کو کریں، یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ کامنٹ باکس میں آپ لوگ آمین ضرور لکھ دیجیے گا، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو کامنٹ باکس میں آمین لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے یہ بتائیے گا کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے گا، اور وظیفہ پاور چینل پر اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو آج ہی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، 13 رجب کی رات میں سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی، طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کاپی پین تو آپ نے لے لیا ہوگا، رکھ لیا ہوگا اپنے پاس، اب نوٹ کیجیے گا کہ نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ اب نیت باندھنے کے بعد سیم ٹو سیم نماز آپ کو پڑھنی ہے جیسے آپ نارمل نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر کرنا کیا ہوگا، ایک بار آپ کو ثنا پڑھنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر ایک ہی بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد سورہ اخلاص کو بھی آپ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، ٹھیک ہے، جیسے آپ نمازوں میں کرتے ہیں رکوع سجدہ کیجیے گا۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے گا۔ دوسری رکعت میں ثنا اب آپ کو نہیں پڑھنی ہے، اب یہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص کو 7 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کیجیے گا جیسے عام نمازوں میں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دعائے معاشورہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر لیجیے گا۔ جب آپ سلام پھیر لیں اس کے بعد یہاں پر آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اب نماز کمپلیٹ ہو گئی، اب آپ کو وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز دھیان رکھنا، وہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ اب وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک بار
شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے گا یا 3 بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے گا. یہ آپ کے سامنے میں نے درود پاک لکھ دیا ہے, اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں 2 درود پاک ہیں تو ایک پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا نام یا وہابو, یا وہابو, یہ دیکھیں انگلش ہندی عربی تینوں زبانوں میں آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے. اس نام کو آپ کو پڑھنا ہوگا, صرف 313 بار اس نام کو پڑھ لیجئے گا. کوئی ایسی چیز لے لیں جس پر آپ کو یاد رہے کہ ہم نے اتنی بار پڑھ لیا. 313 بار یا وہابو آپ کو پڑھنا ہوگا. پھر اس کے بعد جیسے آپ نے ایک بار اگر شروع میں درود پاک پڑھا تو لاسٹ میں بھی ایک بار پڑھ لیں. اگر 3 بار پڑھا ہے تو آخر میں بھی 3 بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا کیجئے گا. انشاءاللہ جس بھی مقصد کو دل میں رکھ کر آپ نے 13 رجب کی رات میں یا 13 رجب کے دن یہ عمل کر لیا, انشاءاللہ جو مقصد دل میں رکھ کر عمل کیا تھا, جو مقصد رکھ کر آپ نے نماز پڑھی تھی, انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی. چاہے وہ آپ کی دعا روزگار کو لے کر ہو, چاہے شادی کے رشتوں کو لے کر ہو, یا دشمنوں سے حفاظت کو لے کر ہو, یا پھر یعنی کہ کام اور کاروبار کو لے کر ہو, یا پھر آپ کو نیا گھر بنانا ہے اس کو لے کر ہو, یا پھر قرض سے چھٹکارا پانا ہے اس کو لے کر ہو. یعنی کہ زندگی میں جو بھی آپ کی پریشانی چلے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر آپ نے اس عمل کو کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا ضرور ملے گا ان چیزوں سے. یقین کے ساتھ, وشواس کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ جس نے بھی عمل کو کر لیا ماہ رجب کے 13 تاریخ کے دن, یعنی کہ 13 رجب کے یعنی کہ رات میں یا پھر دن میں, تو انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوتا چلا جائے گا. ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ 13 رجب کب ہے, تو ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کا فائدہ اٹھا سکیں آپ کے ساتھ میں. تو نیکی ضرور کیجیے گا آپ, اور ویڈیو کو لائک کر کے ضرور بتائیے کتنے لوگوں کو ویڈیو پسند آیا. اور اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں, وظیفے دیکھنا چاہتے ہیں, دعائیں دیکھنا چاہتے ہیں, عمل دیکھنا چاہتے ہیں, تو وظیفہ پاور چینل کو آج ہی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. چلیے دوستوں, ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم.